درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج سورہ انفال ختم ہو جائے گی اور آئندہ ہفتے ہم سورہ توبہ یا سورہ براءہ اس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. یہ جو آیات ہیں جن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ان آیات میں اللہ نے ہجرت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کے زمانے کا نقشہ، آپ کے زمانے کی مشکلات، آپ کے زمانے کے مجاہدات اور صحابہ کی قربانیاں اور ان کا کردار وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ نقشہ اور ان کی قربانیوں کا خاکہ یہ ہمارے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اے 14ویں 15ویں 16ویں صدی کے مسلمانوں، تم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کرو جنہوں نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو مسلمان تھے، ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وہ 4 قسم کے تھے. پہلی قسم کے مسلمان وہ ہیں جن کو المہاجرون الاولون کہا جاتا ہے. اولین مہاجر یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، جبکہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور حضور کا ساتھ دینا گویا کہ سارے سرداروں، سارے وڈیروں اور سارے سرمایہ داروں کی دشمنی کو دعوت دینا تھا. مختلف صحابہ تھے، ان لوگوں میں سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہم، بہت سارے صحابہ کرام. تو سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا، ظلم و ستم بھی سہتے رہے 13 سال تک، اور جب ہجرت کی اجازت مل گئی تو پھر
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنے بسے بسائے گھر بھی چھوڑے، کاروبار بھی چھوڑا، اپنی زمینیں اور جائیدادیں بھی چھوڑی، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور محض ایمان بچانے کے لیے اور نئی اسلامی مملکت کی بنیادیں رکھنے کے لیے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم مسلمانوں کی، اللہ اکبر، وہ انصار ہیں، انصار مدینہ، جنہوں نے مہاجرین کی نصرت کی۔ تھے تو وہ اہل یثرب، ان کا نام تو تھا اہل یثرب، یثربی، اور اوس کے لوگ اور خزرج کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، لیکن انہوں نے مکہ سے آنے والوں کی نصرت اور مدد کی تو قیامت تک کے لیے ان کا نام پڑ گیا انصار، مدد کرنے والے۔ اللہ اکبر، انصار مدینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا تھا، جب کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ، انصار آپ کی صحبتوں اور آپ کی مجلسوں اور آپ کی گفتگو کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے، تو وہ روتے ہیں یاد کر کے۔ تو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں فرمایا، لوگوں، میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے، اور انصار کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے ساری کی ساری ادا کر دی، لیکن انصار کے جو حقوق تھے وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ تم انصار کا خیال کرنا، دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے، انصار گھٹتے چلے جائیں گے، تم انصار کے حقوق کا خیال کرنا۔ یہ دوسری قسم کے مسلمان تھے۔ تیسری قسم کے مسلمان وہ تھے جنہوں نے مکہ میں ایمان تو قبول کر لیا، لیکن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے، مختلف اسباب کی بنا پر۔ کسی کے ساتھ عوارض تھے، عذر تھے، کسی کو خاندان والوں نے مغلوب کر لیا، کسی بیوی کو شوہر نے مغلوب کر لیا، کسی شوہر کو بیوی نے مغلوب کر لیا، مختلف عوارض کی بنا پر وہ ہجرت نہ کر سکے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ۔ اور چوتھی قسم کے مسلمان وہ تھے جو بدر کے بعد، یا دوسرے قول کے مطابق فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ چار قسم کے مسلمان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں پہلے دو قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہے۔ پہلی دو قسم کے مسلمان کون ہیں؟ ایک تو مہاجرون اولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، اور دوسری قسم کے مسلمان انصار مدینہ، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی اعانت کے لیے، اللہ کے گھر بسانے کے لیے، اللہ کے کلام کو عام کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں، دین کی دعوت کے لیے، یہ سب فی سبیل اللہ، جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ یہ بات آپ نوٹ فرما لیں، قرآن کریم میں اکثر جہاں جہاد کا ذکر ہے، اللہ نے جہاد بالمال کا ذکر پہلے کیا ہے، جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ وہ جہاد کرتے اپنے مال کے ساتھ اور جہاد کرتے اپنی جان کے ساتھ۔ جان کے ساتھ جہاد کا موقع کبھی کبھی
ہاتھ آتا ہے. مال کے ساتھ جہاد کا موقع ہر وقت ہے, ہر وقت. جان لیجیے میرے بھائیوں, جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور کفر و شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا, یہ جہاد ہے. علم کے ساتھ, قلم کے ساتھ, زبان کے ساتھ, مال کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, جان کے ساتھ, یہ ساری صورتیں. تو جہاد بالمال کا ذکر اکثر پہلے کیا ہے, جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں کیا ہے. ایک وجہ تو یہ موقع ہر وقت ہے, ہر وقت اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال لگاؤ. ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لگائے, ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لگائے. 1000 والا اپنی طاقت کے مطابق, لاکھ والا اپنی طاقت کے مطابق, کروڑ والا اپنی طاقت کے مطابق. اور میں صاف کہتا ہوں, بڑا بد نصیب ہے وہ پیسے والا جس کا پیسہ ہر جگہ لگتا ہے لیکن اللہ کے دین پر نہیں لگتا. بڑا بد نصیب ہے, بڑا بد نصیب ہے. سب سے بڑا کنجوس ہے, بخیل ہے. رسم و رواج پر خرچ کرتا ہے, دکھاوے پر خرچ کرتا ہے, ناک اونچی رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے, رنڈیوں کنجریوں پر خرچ کرتا ہے, کلبوں پر خرچ کرتا ہے, مغربی دنیا کے سیر سپاٹوں پر خرچ کرتا ہے, لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے. دل چھوٹا ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, غریب ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا اگر اللہ کے دین پر کچھ لگا دیا تو جہاد بالمال کا موقع ہر وقت. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد بالنفس جو ہے اس کی ابتدا بھی تو جہاد بالمال سے ہوگی. بھائی تلوار سے جہاد, اسلحے سے جہاد, میدان جنگ میں جہاد, ٹینک توپ اور جہاز سے جہاد, اس کے لیے پہلے مال تو خرچ ہوگا, تب تو یہ چیزیں آئیں گی. اس لیے اللہ پاک نے جہاد بالمال کا ذکر پہلے کیا اور جہاد بالنفس کا ذکر بعد میں کیا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے وطن, اپنے گھر, اپنے کاروبار چھوڑ دیے, ہجرت کی. ایک لفظ پر دل چاہتا ہے رک رک کر آپ کو بتاؤں قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہجرت کا ذکر آیا. ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. تو ہجرت تو یہ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, مکہ کو چھوڑ دیا, وطن تھا چھوڑ دیا, اللہ کے لیے چھوڑ دیا, یہ ہجرت ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا. وطن تو لوگ چھوڑ دیتے, بہت سے لوگ ہیں وطن چھوڑ دیتے. پیسے کے لیے تو چھوڑنا بڑا ہی آسان ہے, بڑا ہی آسان. ہمارے لوگ وطن چھوڑتے ہیں پیسے کے لیے, بحری جہازوں میں چھپ چھپ کر جاتے ہیں, بسوں کے ذریعے سے چھپ چھپ کر جاتے ہیں, صحراؤں سے جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, 80 ہلاک ہو جاتے ہیں, 20 پہنچ جاتے ہیں مغربی ملکوں میں ڈالر کمانے کے لیے. سارے وطن چھوڑ رہے ہیں. مائیں بھی خوش ہوتی ہیں. میں ایسے جانتا ہوں 10 سال ہو گئے بچے کو باہر بیٹھا ہے, آ نہیں سکتا اس لیے کہ غیر قانونی طور پر گیا. وطن تو چھوڑا ہے اس نے, ہجرت تو کی ہے لیکن پیسے کے لیے. 10 سال ہو گئے ماں باپ نے شکل نہیں دیکھی لیکن خوش ہیں اس لیے کہ ڈالر آ رہے ہیں, خوش ہیں ڈالر آ رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے. دین کے لیے کوئی 3 دن کے لیے بھی 10 دن کے لیے بھی جانے کے لیے اجازت نہیں دیتا. حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے, اور حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اپنے نفس سے سب سے بڑا دشمن یہ ہے اپنا نفس, اپنا دل, اپنا باطن, اپنی خواہشیں, اپنی چاہتیں, برائیوں کے منصوبے. یہ ہے, یہ سب سے بڑا دشمن. اس کے ساتھ جہاد کرے.
www.darsequran.com. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجروں کو رہنے کی جگہ بھی دی اور مدد بھی کی۔ اللہ اکبر۔ عجیب اللہ پاک نے مدینے والوں کے دل کشادہ کر دیے جب آئے مکہ کے مہاجر، انہیں جگہ بھی دی اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا، ہر طرح ان کی مدد بھی کی۔ تو سمجھا کہ یہ جو دو قسم کے مسلمان ہیں، مہاجر اور انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے وارث۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر مہاجر اور انصار، جن کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا تھا، اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث بنتا تھا۔ نہ تو غیر مسلم کو وراثت میں حصہ ملتا اور نہ ہی ہجرت نہ کرنے والے کو وراثت میں حصہ ملتا، بلکہ وارث ہوتے تھے مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے۔ اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث بنتا۔ یہ حکم فتح مکہ تک باقی رہا، فتح مکہ کے بعد حکم بدل گیا۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل گیا، بعض حضرات کہتے ہیں عارضی طور پر بدلا۔ اللہ نہ کرے اب بھی اگر دنیا میں کہیں وہی حالات پیدا ہو جائیں جو مکہ اور مدینہ میں تھے، اور مسلمان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کریں اور وہ مہاجر اور انصار بنے، تو پھر وہ حکم آ جائے گا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ بات نے کہا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن میں ہجرت نہ کی، ان کا وراثت سے، تمہاری وراثت سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت شرط تھی ایمان قبول کرنے کی کہ ہجرت کرو۔ جو طاقت کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کرتا تھا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا تھا، اس کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بوڑھے صحابی کے بارے میں تو آتا ہے، انہوں نے جب ہجرت کی سخت تاکید سنی تو اپنے بیٹوں کو کہا میں اگرچہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں جب تک ہجرت نہیں کرو گے، مجھے لے چلو، کسی طریقے سے لے چلو۔ چنانچہ 4 پائل پر ڈال کر مکہ سے مدینہ لے چلے۔ آپ جانتے ہیں کتنا لمبا سفر، کتنا مشکل سفر۔ بیٹے بھی سعادت مند تھے جب دیکھا کہ ابا راضی نہیں ہے کسی قیمت پر، اور فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے جب تک کہ میں ہجرت نہ کروں، کہاں مجھے لے چلو، اگرچہ راستے میں انتقال ہو جائے مگر اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک میرے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے جب تک کہ میں ہجرت نہ کروں۔ تو یہ دیکھیں اس آیت میں 3 قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہو گیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے، دوسرے نمبر پر نصرت کرنے والے مدینہ کے انصار، اور تیسرے نمبر پر وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان قبول کیا تھا مگر ہجرت نہیں کی، مکہ میں رہے، اور مکہ اس وقت دار الکفر تھا، دار الحرب جنگ کی جگہ، دار الکفر دار الحرب۔ اب سنیے ذرا، اللہ فرمائے لَئِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ لوگ جنہوں نے دار الحرب سے، دار الکفر سے، مکہ سے
ہجرت نہیں کی، اگر یہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، اللہ فرمائے اے مدینہ ہجرت کرنے والوں اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والوں، اگر وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے، دارالکفر میں رہ گئے، وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، مثال کے طور پر ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مدد کرو، یا انہیں مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، یا وہاں پر اسلامی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، تو کیا حکم ہے؟ اور دیکھیے یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ ہم بظاہر پاکستان میں رہتے اور پاکستان کو ہم کہتے ہیں دارالاسلام، یہ دارالاسلام ہے، ہم سے زیادہ یا ہمارے برابر مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان کو کہتے ہیں دارالکفر، وہ دارالکفر ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ اللہ اکبر، اگرچہ لفظ ہی لفظ رہ گئے، لفظ ہی لفظ رہ گئے، حقیقت کچھ نہیں، ورنہ مسجدیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، مدرسے وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، تبلیغی جماعت کا کام وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، خانقاہیں وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، جو کچھ جہاں ہے وہاں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ معاف فرمائے شراب خانے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، رقص گاہیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، دین کی بے حرمتی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پامالی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ بلکہ عبرت کی بات ہے، گزشتہ دنوں بھی میں نے عرض کی تھی جب علماء کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، عبرت کی بات ہے، ابھی تک میرے علم میں، کم از کم میرے علم میں، میری معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہیں، میرے علم میں ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا کہ ہندوستان کے کسی بڑے عالم کو ٹارگٹ بنا کر قتل کیا گیا۔ ہندوستان میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، پاکستان میں آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، شرم کی بات ہمارے۔ جب حکیم سعید کو شہید کیا گیا اور ان کے ایک بھائی کو آپ جانتے ہیں ہندوستان میں، اور انہوں نے بڑا اصرار کیا تھا بھائی ہندوستان میں رہو پاکستان میں نہ جاؤ، نہیں مانے، یہاں آ گئے، اور پھر اس عظیم انسان کو، بڑا آدمی تھا، شہید کر دیا گیا۔ ایک صاحب نے کالم لکھا تھا، غالباً اس کا جو ایک جملہ تھا وہ کچھ یوں تھا، کہ حکیم سعید مدینے میں رہ کر شہید ہو گیا اور اس کا بھائی حکیم عبدالحمید کربلا میں رہ کر بچ گیا۔ تو آئے دن واقعات ٹارگٹ بنا کر، ہدف بنا کر، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک ہی دن میں 2 بڑے علماء کو نشانہ بنایا گیا اور بچوں سمیت اڑا دیا گیا، اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا۔ عجیب ملک، عجیب حکومت، عجیب مسلطیں۔ آپ کے سامنے ابھی چند دن پہلے ہی ایک دن میں 30 کے قریب لاشیں گر گئی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یورپ والوں کے کتے کو کوئی بلہ مار دے پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے کہ کتے کو بلے سے مارا گیا ہے، اور یہاں ایک دن میں 30 بلکہ اس سے قبل 100 مسلمان شہید کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان استنصروکم فی الدین، اگر یہ دارالکفر میں رہنے والے مسلمان تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو پھر کیا؟ فرمایا کہ فعلیکم النصر، تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں، بعض باخبر حضرات نے بتایا جو ہندوستان کے دورے پر گئے، انہوں نے کہا جب تک بنگلہ دیش الگ نہیں ہوا تھا اور پاکستانی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، تو ہم پر جب بھی کبھی ظلم ہوتا تھا
हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे तो हम पाकिस्तान की तरफ देखते थे कि ये मुल्क हमारी मदद करेगा, लेकिन अब हमने पाकिस्तान की तरफ देखना छोड़ दिया, मायूस हो गए। ये अपने आप को नहीं संभाल सकते, हमारी मदद क्या करें। तो फरमाया कि अगर दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमान दीन के मामले में, दुनिया के मामले में नहीं, दीन के मामले में तुमसे मदद तलब करें तो तुम पर उनकी मदद करना लाजिम है। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अगर वो ऐसी कौम के खिलाफ तुमसे मदद तलब करें जिस कौम के साथ तुम्हारा सुलह का मुआहिदा हो चुका हो, तो फिर तुम उनकी मदद नहीं करोगे। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के अहकाम ऐसे जज्बाती किस्म के नहीं है। बाद लोग होते सिर्फ जज्बातियत के पहलू को नमाया करते, भड़काते और समझते हैं कि हम भड़काकर इस्लाम की और मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। हालांकि ये काफरों का मंसूबा है, वो चाहते हैं इनको भड़काया जाए, भड़का कर मारा जाए। अब देखें बिल्कुल जज्बातियत से हटकर बात, अल्लाह क्या कह रहे, अगर दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनकी मस्जिदें तबाह की जा रही हैं, उनके मदरसे बंद किए जा रहे हैं और वो तुमसे मदद के तलबगार हों, तो तुम उनकी मदद करो। लेकिन अगर उस मुल्क के साथ, उस कौम के साथ तुम्हारा सुलह का मुआहिदा हो चुका है, तो फिर इन मुसलमानों की तुम मदद नहीं करोगे। मुआहिदे की पासदारी करो। तुमने मुआहिदा किया, मुआहिदे की पासदारी करो, इनकी मदद करके इस मुआहिदे को मत तोड़ो। ये इनका कसूर है, क्यों रहे वहां पर, क्यों रहते हैं दारुल कुफर में? अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, कहीं और चले जाए, वहां क्यों रहते? तुम मुआहिदा मत तोड़ो इनकी वजह से। हुदैबिया में इससे कम तर वाक़ा पेश आया, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा सिखने का इल्जाम अपने ऊपर लेना गवारा नहीं किया। हुदैबिया में मुसलमानों के दरमियान और मुशरिकीन के दरमियान मुआहिदा हो रहा था, हो चुका नहीं था, हो रहा था, अभी बातचीत चल रही थी, शर्तें तय की जा रही थी, क्या शराइत होनी चाहिए। अभी बातचीत चल रही थी कि हजरत अबू जुंदल बिन सुहैल अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हालत में तशरीफ लाए और मुसलमानों को और हुजूर को अपनी मदद के लिए पुकारा। मेरी हालत देखो, इस्लाम कबूल करने की वजह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जुंदल के वालिद से कहा, जो कि मुज़ाकरात में शरीक था, सुहैल, कि देखो अभी तो बातचीत हो रही है, मुआहिदा नहीं हुआ, अबू जुंदल को छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो। सुहैल ने कहा अगर आप अबू जुंदल को लेना चाहते हैं तो फिर हमारा और आपका मुआहिदा खत्म, हम नहीं कुछ सुलह करते, आपसे जंग होगी। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा नीचे उतर कर एक किस्म की लजाजत से फरमाया, अच्छा सुहैल, मैं दरखास्त करता हूं, मेरी खातर अबू जुंदल को छोड़ दो, मेरी बात मान लो। सुहैल अड़ गया, कह रहा नहीं, कोई बात कबूल नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते, अगर अबू जुंदल को ले जाना चाहते हैं तो ये मुआहिदा नहीं होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, जो चाहो करो। और उधर अबू जुंदल से फरमाया अबू जुंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। अब देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इज्तिमाई मफाद को और मुआहिदे को तरजीह दी है एक जुज़वी वाक़े पर, ताकि किसी की तरफ से इल्जाम न आए अहद फिक्री का कि मोहम्मद वादा करते और तोड़ देते। अल्लाहु अकबर। मुसलमान इसको गाली समझते थे कि कोई हमें कहे कि तुम वादा तोड़ देते हो, तुम अहद फिक्र कौम,
آج ہمارا تو فیشن بن گیا، فیشن بھول جاتے ہم کیا وعدہ کیا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا، ہمارا فیشن بن گیا۔ اور مسلمان اس کو گالی سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی کہے کہ تم عہد شکن لوگ ہو، وعدہ توڑ دینے والے۔ یہی کردار تھا مسلمانوں کا جس سے متاثر ہو کر غیر مسلم چوک در چوک اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور آج ہمارا کردار وہ قبول اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ تو فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ایسی قوم کے خلاف کہ جس کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر تم کسی سے عہد شکنی کرو گے، وعدہ توڑو گے، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی نظر میں ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور آگے فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاء کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، کیونکہ وراثت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، تو فرمایا کہ جیسے مسلمان ایک دوسرے کے وارث تو کافر بھی ایک دوسرے کے وارث۔ اگر کافر کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو جو کافروں کی شریعت ہے، جو کافروں کی قوانین ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر مسلمانوں کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو اسلامی شریعت کو دیکھا جائے گا، اور اگر کافروں کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو کافروں کی شریعت اور ان کے قانون کو دیکھا جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ملت ہیں، ایک جماعت ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت عرب میں یا تو مشرک تھے یا یہود تھے، دونوں کے مذہب میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں دونوں متحد تھے۔ اسی طریقے سے شام کے عیسائی وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں متحد، ایران کے مجوسی وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں متحد۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، یہ جو کافر ہیں دنیا بھر کے کافر، یہ آپس کے اختلافات کے باوجود تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، تمہارے مقابلے میں متحد ہیں، ایک جماعت ہیں۔ آج آپ دیکھیے یہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک آپس میں ان کے کتنے اختلافات ہیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم جو ہوئی ہے یہ مسلمانوں اور کافروں کی جنگ نہیں تھی، یہ کافروں کی آپس میں جنگ تھی، اور ان دونوں جنگوں میں تقریباً کہا جاتا ہے 5 سے 6 کروڑ یا اس سے زیادہ انسان قتل ہوئے ہیں۔ کافروں نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، آپس میں سخت دشمن ایک دوسرے کے، آج بھی سرد جنگ ہے۔ برطانیہ اپنے پاؤنڈ کو بڑھانے کی فکر میں ہے، یورپی ممالک اپنی کرنسی یورپ کو آگے لے جانے کی فکر میں ہے، امریکہ کو اپنے ڈالر کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر، آپس میں اختلافات، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں، متحد۔ افغانستان میں ان کی جو فوجیں آئیں تو سب نے حصہ ڈالا اس میں، تھوڑا یا زیادہ۔ قیادت تو امریکہ بہادر نے کی، لیکن سارے کافر ممالک نے اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ لیا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، ابھی چند دن پہلے ہی
عالمی مقابلہ کروایا گیا، معاذ اللہ، عالمی مقابلہ کس کے لیے؟ کس لیے؟ کہ محسن انسانیت، فخر نوع بشر، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے، آپ کے خاکے بنائے گئے، عالمی مقابلہ کروایا جا رہا ہے، کسی ڈکٹیٹر کے لیے نہیں، کسی ظالم کے لیے نہیں، کسی شہوت پرست کے لیے نہیں، مقابلہ کروایا جا رہا ہے، مقابلہ کروایا جا رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے، جن کے ماننے والے الحمدللہ 1.5 ارب کے قریب، ان کے جذبات کا لحاظ نہیں، سارے کافر اس معاملے میں متفق، کوئی نہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ دو مطلب، پہلا مطلب تو یہ کہ اے مسلمانوں، اگر تم کافروں کے مقابلے میں ایک ملت نہیں بنو گے تو فساد کے بعد تو فساد ہوگا۔ اگر تم ایک ملت نہیں بنو گے کافروں کے مقابلے میں تو دنیا میں فساد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر متحد ہوں گے اور تم منتشر۔ جب کافر متحد اور تم منتشر تو جاہلیت غالب آئے گی، دنیا میں فساد پھیلے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اگر وراثت کے قوانین اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو دنیا میں فساد ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب لوگ ہیں صحابہ کرام، کیسے خوش نصیب لوگ ہیں صحابہ کرام۔ ارے کسی کے ایمان کی گواہی، کسی کے ایمان کی گواہی اس کے والدین دیتے ہیں، کسی کے ایمان کی گواہی مسجد کا امام دیتا ہے، خطیب دیتا ہے۔ کیسے خوش نصیب سے صحابہ جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین دے رہا۔ اللہ کرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، جہاد کیا اور ان کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ مومن ہیں، فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں صحابہ اکرام کے ایمان کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے پکے مومن جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں، کتنے بدنصیب ہیں وہ کالے دل والے لوگ جو صحابہ اکرام کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے پکے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، رزق کریم ہے، عزت والی روزی۔ ویسے تو مہاجروں اور انصار کا ذکر پہلے بھی ہوا، اب دوبارہ ذکر ہوا، تو دونوں میں فرق کیا؟ پہلے اللہ نے مہاجروں اور انصار کا ذکر کیا دنیا کے حکم کے اعتبار سے، فرمایا کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور یہاں پر اللہ مہاجروں اور انصار کا ذکر کر رہے آخرت کے اعتبار سے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے۔ اور آگے فرمایا
آخری آیت سورہ انفال کی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نبوی کے بعد ایمان قبول کیا اور پھر ہجرت بھی کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ یہ چوتھی قسم کے مسلمانوں کا ذکر ہے۔ چوتھی قسم کے مسلمان، ایک مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب دور و جفا کی آندھی زوروں پر، اللہ اکبر، کلمہ پڑھنا یہ سرداروں کی غیرت کو چیلنج دینا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے سرداروں کی غیرت کو چیلنج کرتے تھے۔ سردار سمجھتے تھے ہماری غیرت کو چیلنج کر دیا اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور ان کا کلمہ پڑھنا ان کے سینے پر تیر بن کر لگتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پتھروں کے نیچے لیٹ کر کہتے تھے احد احد، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے اگر مجھے پتا ہوتا کہ احد احد سے بڑھ کر بھی کوئی کلمہ ہے جس کے کہنے کی کافروں کو زیادہ تکلیف ہوگی تو میں وہ کلمہ کہتا۔ تو ایک مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب دور و جفا کی، ظلم و ستم کی آندھی زوروں پر چل رہی تھی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا جب ظلم و ستم کی آندھی تھم چکی تھی اور اسلام ذوق کے بعد اب قوت کی طرف جا رہا تھا، کمزوری کے بعد طاقت کی طرف، اسلام کو اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو رہی تھی۔ اب کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا یہ بھی تمہیں میں سے ہیں، دنیاوی احکام کے اعتبار سے ان کا شمار بھی مسلمانوں میں ہے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے درجات کا معاملہ الگ ہے، وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ خوشحالی کے دور میں ایمان قبول کرنے والوں کو جو انہیں حاصل ہوا جنہوں نے تنگی کے دور میں حضور کا ساتھ دیا، چنانچہ اللہ نے سورہ حدید میں واضح طور پر فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد اور قتال میں حصہ لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جنہیں فتح مکہ سے پہلے نبی کا اور اسلام کا ساتھ دیا، ان کے درجات زیادہ بلند ہیں ان کے مقابلے میں جنہیں بعد میں ایمان قبول کرنے اور حضور کا ساتھ دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہیں ایسا نہ ہو وہ کہیں ہم تو ناکام ہو گئے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ آج بھی ایمان قبول کرنے والا محروم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی، حضور نے صحابہ نے سوچا حضور ہمیں فرما رہے میرے بھائی، تو فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کہہ رہے؟ حضور نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی بعد میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، حضور نے ایسی محبت کا اظہار فرمایا۔ www.darsequran.com تو اللہ فرماتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر مشکل کے زمانے میں جس نے ساتھ دیا ہو
وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس نے آسانی کے زمانے میں ساتھ دیا؟ ایک وقت تو وہ تھا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کعبے میں عبادت کرنا اور علل اعلان کلمہ پڑھنا، اور اکا دکا کوئی ایمان قبول کرتا تھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے سورہ نصر میں اس منظر کو بیان کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے؟ اکا دکا نہیں، افواجا، فوج در فوج، جماعت در جماعت. صبح ایک قبیلہ آتا ایمان قبول کرتا، شام کو دوسرا قبیلہ آتا وہ ایمان قبول کرتا. حد تو یہ ہوئی کہ طائف والے جنہوں نے پتھر برسائے تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. تو فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے تمہیں میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور جو آپس میں رشتے دار ہیں وہ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کی وراثت سے زیادہ حقدار ہیں. ابھی آپ نے سنا، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ مہاجر اور انصار جنہیں اللہ کے نبی نے آپس میں بھائی بھائی بنایا، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہوتے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہو گیا اور مسلمانوں کو طاقت مل گئی تو اللہ نے فرمایا اب پہلے والا حکم منسوخ. اب وراثت ہجرت کی بنیاد پر نہیں ملے گی، جہاد کی بنیاد پر نہیں ملے گی، اسلام کی صرف اسلام کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اب وراثت ملے گی رشتہ داری کی بنیاد. ظاہر ہے کہ یہ حکم کہ وراثت ملے گی رشتہ داری کی بنیاد پر یہ عقل کے بھی مطابق ہے، فطرت کے بھی مطابق ہے اور شریعت کے مطابق تو ہے ہی کہ رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی. البتہ غیر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ. اور اگر مسلمان ہے تو یاد رکھیے کہ جو مسلمان ہیں ان وارثوں کی 3 قسمیں ہیں: ذوی الفروض، اسباط، اولو الارحام. یہ 3 قسمیں ہیں مسلمان وارثوں کی. ذوی الفروض کون سے وارث ہیں؟ یہ وہ وارث ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں متعین کر دیے. چوتھے بارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، بھائی بہنوں کا حصہ، میاں بیوی کا حصہ، یہ اللہ نے خود متعین کر دیا. یہ ہیں ذوی الفروض. تو پہلے تو حقدار یہ ہوں گے جن کے حصے اللہ نے بیان کیے. اگر ان سے کچھ مال بچ جائے تو پھر اسباط میں تقسیم ہوگا. اسباط کون ہے؟ یعنی میت کے جدی رشتے دار، والد کی طرف سے جو رشتے دار ہیں ان میں مال کو تقسیم کیا جائے گا. اور اگر ان سے بھی کچھ بچ گیا یا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو تو پھر مال تقسیم ہوگا ذوی الارحام، یعنی جن کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے، جیسے ماموں، خالہ، نانی، نواسہ، بانجا وغیرہ. ماں کے واسطے سے جن سے رشتہ بنتا ہے ان کو میراث میں حصہ دیا جائے گا اگر اسباط میں سے کوئی نہ ہو. اور ویسے عرض کروں میرے بھائیوں، وراثت کے احکام بڑے نازک ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت وراثت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. بالخصوص بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، ہڑپ کر لیا جاتا ہے. یہ بیماری عام مسلمانوں کے اندر. بچو، اس سے بچو، بچاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے سے پیسے سے تھوڑا سا پیسہ اگر اللہ کے در سے چھوڑو گے اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. اللہ کے خزانے بڑے وسیع
اللہ कहीं और से दे देगा। मैं एक देहाती खानदान से ताल्लुक रखता हूँ और अनपढ़ खानदान से, और ऐसे लोग जो दीन के तकाज़ों को समझने वाले नहीं, साफ बात कह रहा हूँ, उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले। मैं जानता हूँ हमारा खानदान जिम्मेदार खानदान, जानता हूँ कि ऊपर से मेरे वालिद साहब तक विरासत शरई उसूलों के मुताबिक तकसीम नहीं हुई, मैं जानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का करम, मैंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, जमीन है, लाखों की जमीन है, और देहातों में आप जानते हैं जमीन का होना ये बड़ी इज्जत की बात, और जमीन से महरूम होना ये बड़ी जिल्लत की बात है उनकी नजर में। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पर कह दिया, इस जमीन में से 1/10 जमीन भी मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि शरई उसूलों के मुताबिक इसके ऊपर से तकसीम नहीं हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बड़ा मुतमईन हूँ और अपने अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। मैंने जो छोड़ा अल्लाह पाक उससे मुझे कई गुना ज्यादा अपने गैब के खजानों से देगा। तो भाइयों, ये विरासत के बारे में इस्लाम के हुक्म पर अमल करें। ऐसा नहीं कि वुजू संजे में तो बड़ी फिक्र है, वुजू संजे में बड़ी फिक्र है तो सुन्नत न छूट जाए, बड़ी फिक्र लगी हुई है इसको, सुन्नत न छूट जाए, और फराइज को हजम कर रहा है, हराम को हड़प कर रहा है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं। वो कहते हैं इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी कूफी ने पूछा था मसला, किसी कूफी ने मसला पूछा, हजरत अगर कपड़ों को मच्छर का खून लग जाए तो क्या हुक्म है, नमाज हो जाएगी नहीं हो जाए? फरमाया तुम्हारे कपड़ों पर नवासे रसूल का खून लगा हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है, और मच्छर के खून की फिक्र हो रही है, क्या हुक्म है? तो भाइयों, सिर्फ वुजू संजे में दीन को महदूद मत रखो, यहाँ भी आओ कुछ, जहाँ कुछ माल देना पड़ता हो, जहाँ कुछ माल से महरूम होना पड़ता हो। तो फरमाया कि रिश्तेदार जो आपस में रिश्तेदार हैं वो अल्लाह के हुक्म के एतबार से एक दूसरे की विरासत से ज्यादा हकदार हैं। एक हदीस में आता है कि जाबिर कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्दा बिनफ्सिक वतसद्दक अलैहा, जाबिर सदके की इब्तिदा अपनी जान से करो, सदके की इब्तिदा अपनी जान से करो, पहले सदका करो अपनी जान पर। इन फजल शई फल अहली, अगर उससे कुछ बच जाए तो फिर अपने बीवी बच्चों पर, अहलो अयाल पर, अगर उससे भी कुछ बच जाए तो फिर अपने रिश्तेदारों के लिए, और अगर रिश्तेदारों से भी कुछ बच जाए तो फिर इधर भी दो उधर भी दो, जहाँ जहाँ अल्लाह देने की तौफीक दे हर जगह दो। क्या 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 प्यारे उसूल हैं, प्यारी तालीमात, जो इंसानी जज्बात हैं उनको भी मलहूस रखा गया। पहले अपनी जान, फिर अपने अहलो अयाल, फिर रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, फिर दूर के रिश्तेदार, अल्लाह और ज्यादा दे तो फिर जहां तक अपने माल के फैज को पहुंचा सकता है पहुंचाए। तो कराबदार जो ज्यादा हकदार अल्लाह के कानून के मुताबिक, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी किताब पर और तेरे अंदाज़े तकल्लुम पर। ये मेरे अल्लाह का तकल्लुम का अंदाज है। अल्लाह ने इस किताब में जिहाद के अहकाम भी बयान किए, क़िताल के अहकाम भी बयान किए, मीरास के भी, अखलाक के भी। आखिर में अल्लाह कह रहे हैं मैंने जो कुछ बयान किया ये सब कुछ मेरे इल्मे मुहीत पर मबनी है। लोगों, मैं जानने वाला हूँ, तुम जाहिल हो, तो जाहिलो इल्म वाले की बात को मान लो। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे भाई याकूब साहब हैं, उनकी अहलिया का ऑपरेशन हुआ, सख्त बीमार हैं, उन्हें दुआ की दरख्वास्त की, जरूर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। हमारे पड़ोसी भाई यूनुस साहब, उनके 2 अजीजों का इंतकाल हुआ, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे एक बहुत ही ताल्लुक वाले और खुसूसन हमारे भाई शफीक साहब के ताल्लुक वाले भाई मुश्ताक साहब, अल्लाह अकबर, यकीन नहीं आ रहा, चंद दिन पहले उनको देखा, क्या सरूकत
देखने से ताल्लुक के बड़े सेहतमंद तनुमंद, लेकिन बड़ी बेबसी, बड़ी तकलीफ और बड़े परेशानी में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको मरने की जो तकलीफ से मरने का जमाना है उससे बचाए। अल्लाह पाक चलते फिरते ले गए। एक भाई ने दरखास्त की कि दीन की तबलीग के लिए इंग्लिश सीख रहा हो, अल्लाह पाक आपको इंग्लिश का माहिर बना दे भी, अगर वाकई आपकी नीयत सच्ची है। ऐसा ना हो कि माहिर बनने के बाद नीयत ही बदल जाए। तो आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा अहम ऐलान है। मैं अरसे से देख रहा हूँ मुक़द्दस औरात की बड़ी बेहुरमती होती है। मेरे ज़हन में इसके लिए एक खाका है इन मुक़द्दस औरात की हिफाजत का। असल तो मैं तहरीरी तौर पर पेश करूंगा, आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल ज़बानी अर्ज कर रहा हूँ, आपके इल्म में भी आ जाए और दर्स सुनने वाले पूरी दुनिया में मुसलमान उनके इल्म में भी आ जाए। पहले कदम के तौर पर एक सुजुकी गाड़ी की जरूरत है ताकि पूरे इलाके से बोसीदा नुस्खे जमा किए जाएं। फिर कुछ सरमाए की जरूरत है, उन बोसीदा नुस्खों की गिल्ड की जाए। इसके अलावा जो बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल हूँ उनके लिए किसी ऐसे प्लाट में जगह चाहिए जो बेआबाद हो, वहाँ बहुत गहरा कुआं खरीद कर के खास अंदाज में उन नाकाबिल इस्तेमाल पुर्जों को वहाँ डाल दिया जाए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं वो अल्लाह पाक ने फजल फरमाया तो फिर किसी वक्त अर्ज करूंगा। इसके लिए चंद साथियों की जरूरत है, मुआविनीन की जरूरत है, मशवरा देने वालों की, दुआ करने वालों की जरूरत है। जरूर इस सिलसिले में राब्ता कीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मौला या रब्बल आलमीन, या रहमर राहिमीन, तुझसे ईमान का सवाल करते हैं। अल्लाह ईमान का सवाल करते हैं। अल्लाह ईमान की हकीकत दे दे, ईमान की अजमत दे दे, ईमान की हलावत दे दे। अल्लाह तुझसे ईमान का सवाल करते हैं, अपने लिए सवाल करते हैं, अपनी नस्लों के लिए सवाल करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए सवाल करते हैं। अल्लाह ईमान दे दे, अल्लाह ईमान दे दे, ईमान का नूर दे दे, ईमान की मोहब्बत दे दे, ईमान की मिठास दे दे, ईमान की अजमत हमारे दिल में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे। अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं। मौला ये सीना गंदी मोहब्बतों से भरा हुआ, अल्लाह तू अपनी मोहब्बत दे दे। अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत दे दे। अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत दे दे। अल्लाह ये दुनिया के बदबूदार काफिर हमारे हुजूर के खाके बनाकर हमें हुजूर से दूर करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं, हमारे सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दे। अल्लाह भर दे हमारे सीनों को, हमारी नस्लों को, सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दे। अल्लाह जिन्होंने तेरे हबीब के खाके बनाए इनको हिदायत दे दे। अल्लाह जानते नहीं होंगे, समझते नहीं है। अल्लाह इनको हिदायत दे दे। अगर हिदायत इनके मुकद्दर में नहीं तो इनको इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह जिन मरहूमीन के लिए दरखास्त की गई उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिन बीमारों के लिए दरखास्त की गई अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। भाई मुश्ताक साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कमजोरियों को माफ फरमा। अल्लाह ईमान वाली जिंदगी अता फरमा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना। और क़यामत के दिन मेरे अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, तेरे रहमान रहीम होने का वास्ता, क़यामत के दिन मौला हमें हुजूर की शफाअत नसीब फरमा देना, हमें हुजूर के सामने रुस्वा न फरमा देना। अल्लाह हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देना। अल्लाह पर्दा डाल देना मेरा हुजूर के मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा देना। अल्लाह करम फरमा देना।
اللہ دنیا میں تو ہم محروم رہے، آخرت میں ہمیں حضور کی زیارت سے محروم نہ فرمانا اللہ۔ اللہ حضور کی زیارت نصیب فرما دینا میرے اللہ، کرم فرما دے اللہ، رحم فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ، قبول فرما لے میرے اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com